السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف معاملات اور مسائل کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل پروگرام میں زیر بحث آتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی بات ہوتی رہی جو پیغامات آپ کی جانب سے بھیجے گئے اس حوالے سے، اور ہمیشہ یہ بات پروگرام کے آغاز میں ضرور کرتا ہوں کہ پروگرام کا نام گڈ مارننگ کراچی ضرور ہے، عنوان یا ٹائٹل اس کا اس لیے رکھا گیا ہے تاہم پورے ملک کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، اور ہمیشہ سے یہ بات بھی کہتا آیا ہوں کہ مسائل کی جو نوعیت ہے وہ یکساں ہے، کراچی سے لے کے کشمیر تک جہاں بھی آپ چلے جائیے ایک جیسے ہی مسائل ہمیں نظر آتے ہیں۔ نہ ہم شہر کراچی کے میں ہمیشہ سے بات اس پہ زور دیتا آیا ہوں کہ جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں دیگر شہروں کے مقابلے میں۔ مثال کے طور پہ ایک دن قبل ایک واقعہ بڑا افسوسناک رونما ہوا پیش آیا، جس میں ایک 4 یا غالباً 5 سال کی عمر کا بچہ جو ہے وہ ایک مین ہول کے اندر گر کے جو ہے اس نے اپنی جان دے دی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا گزشتہ روز بھی اس کی بازگشت سنائی دیتی رہی، اور المیہ یہ ہے کہ اس معاملے کو حل کرنے کی بجائے الزامات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، وہی جو ہر بار ہوتا آیا ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ آیا میئر کی ذمہ داری ہے؟ بلدیات کی ذمہ داری ہے؟ شخص اپنی صفائیاں پیش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ گزشتہ روز یہ بھی پروگرام میں بات ہوئی کہ یو سی چیئرمین ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ ان کا فرمانا یہ ہے کہ جتنے پیسے ہمیں دیے جاتے ہیں وہ تنخواہوں کی مد میں دیے جاتے ہیں جو نیچے اسٹاف ہمارے پاس رکھا گیا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اگر شہر میں یا ان کی اگر یو سیز کے اندر اگر کوئی مین ہولز یا پاٹ ہولز اگر ان کے ڈھکن اگر غائب ہو جائیں تو یہ اس کو دوبارہ سے نہیں لگا سکتے۔ دوسری طرف میئر صاحب سے جو بات ہوئی انہوں نے ایک اور بات آگے سے کی کہ یہ شاید ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کی نگرانی کریں، خود سے چلیں۔ اس کے علاوہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہاں پر درجنوں قسم کے نظام موجود ہیں، اتھارٹیز موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ناظمین بھی آپ کو نظر آئیں گے یہاں پر، یو سی چیئرمینز بھی نظر آئیں گے، اور جناب آپ کو ڈی سیز بھی نظر آئیں گے۔ پتہ نہیں وہ تو کس مرض کے لیے بنائے گئے ہیں، کس کی دوا ہیں وہ سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ میئر بھی یہاں پہ موجود ہیں، بلدیات کی وزارت بھی موجود ہے، اور نہ جانے کیا کچھ یہاں پر موجود ہے، تاہم اس کے باوجود اس طرح کے واقعات ان میں کسی بھی طور پر کمی نہیں آ سکی ہے۔ اب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ بڑے غور کے بعد ہم نے اس کے اوپر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ ذمہ داری بھی لوگوں کو اب خود سے ہی اٹھانا ہوگی۔ جیسے ہر معاملے میں اپنے گلی محلے کی چوکیداری کے لیے آپ نے خود چوکیدار رکھے ہیں، پانی کے لیے آپ ٹینکر خرید رہے ہیں، گیس کے لیے آپ سلنڈر استعمال کر رہے ہیں، اور دیگر چیزوں کے لیے آپ ذمہ داری آپ نے لی ہوئی ہے، تو اب یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو روڈ راستے آپ کے ہیں اگر یہ ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس کو ریپیئر کرنا بھی اب آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس طرح اگر مین ہولز وغیرہ چوری ہو رہے ہیں تو یہ ذمہ داری بھی اب آپ کو خود سے لینی ہوگی کہ اس کا کیسے تحفظ کرنا ہے اور کیسے ان کو چوری ہونے سے بچانا ہے۔ اس کے بارے میں آپ بیٹھ کے آج ذرا سوچیے، اگر آپ کو موقع مل جائے لوڈ شیڈنگ سے، گیس کی، بجلی کی اور دیگر معاملات سے، تو اس کے بارے میں بھی آپ پھر ضرور سوچیے گا۔ وغیرہ یہاں پر صورتحال ہمیشہ سے ایسی رہی ہے، لمبی لمبی تقریریں ہوتی رہیں۔ گزشتہ روز بھی میں دیکھتا رہا یہاں پہ سندھ اسمبلی کے اندر اجلاس جاری تھا۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ مسائل کے حوالے سے نشاندہی تو اپوزیشن کی جانب سے کی گئی، نہ جواب جس نوعیت کے دیے جاتے ہیں، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ جس کے اوپر صفائیاں جس طرح سے پیش کی جاتی ہیں، نہ اعداد و شمار کسی کے پاس ہیں، نہ مسائل کے حل کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، اور انٹر کے امتحانات کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا تھا ایک دن قبل بھی کہ بے پناہ میسیجز موصول ہوئے، بچوں کی جو نتائج کے ساتھ جو ہے وہ گڑبڑ کی گئی ہے، بہت ہائی لیول کی جو ہے وہ کرپشن ہے اس کے اندر، لیکن اس کے لیے کیا کیا گیا، ہمارے پاس محض کمیٹی بنا دینے سے زیادہ اور کوئی حل کسی بھی چیز کے لیے نہیں ہے۔ تو بہرحال اس مسئلے کے لیے بھی یہی حل نکالا گیا کہ ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی، اور اس کے بعد نہ جانے کیا ہوگا، شاید نتائج جو وہ درست کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی ایک کمیٹی بنی تھی، اس کا کیا نتیجہ نکلا یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس ہر مسئلے کا جو حل ہے وہ ایک کمیٹی ہے، تو کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے۔
اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے کس حد تک یہ سنجیدہ ہیں، اور باقی ماندہ جو بڑے مسائل ہیں اس کی طرف تو بات کرنا ہی اس وقت جو ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بڑے سطحی مسائل ہیں، بہت ہی چھوٹے مسائل ہیں جن کو حل کرنے میں اتھارٹیز مکمل طور پر ناکام رہی. وہ ساری اتھارٹیز اس کے اندر شامل ہیں، اس میں وفاق کا بھی پورا حصہ ہے، وہ بھی اس کے اندر برابر کے شریک ہیں کہ جو کچھ شہر کراچی کے اندر بالخصوص ہو رہا ہے، جو روڈ راستے ہیں. ابھی وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں، اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کون سی ایسے ڈیولپمنٹ کے کام ہیں جو دکھائے جائیں گے. میرے خیال میں چند ایک کام جو ہو رہے ہیں اسی کو دکھایا جائے گا پریزنٹیشن کی شکل میں کہ یہ کچھ ہم کر رہے ہیں، اور واقعتاً کیا اس وقت شہر کی صورتحال ہے وہ تو یہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں. تو بہرحال یہ زبانی جمع خرچ جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا یوں ہی. بظاہر ایسا ہی لگتا ہے جس قسم کی باتیں اور بیانات دیے جا رہے ہیں خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ، اس سے اس کا بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ ان معاملات کو اسی طرح سے چلایا جائے گا جیسے سالہ سال چلاتے آئے ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو پیغامات ہیں جو موصول ہوئے ہیں مختلف حوالوں سے، سارے کے سارے ہی مسائل کے حوالے سے، شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے پانی کی قلت کے حوالے سے اب تک کوئی پلان ان کے پاس نہیں ہے. کیا کیا جائے گا، کیسے حل کیا جائے گا نہیں معلوم، اور لوگ یہ سوال پوچھنے پہ مجبور ہیں کہ جو بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہے یہ موسم سرما کا جو ہے وہ سیزن ہے. آپ سمجھ لیں کہ پورے پاکستان میں تو ویسے سردی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے. میں ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں کہ شہر کراچی میں اتنی سردی نہیں ہوتی، تاہم اس کے باوجود گرمی کی شدت میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کمی واقع ہو گئی ہے. تو اس سیزن میں بھی بھرپور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جاری ہے. بارہا یہ بیانات دیے جا رہے ہیں کہ جی کوئی غیر اعلانیہ اور کوئی اس طرح کی نہیں ہے، لیکن صبح سے لے کے شام تک جگہ جگہ کراچی کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. ابھی کس زمرے میں آتی ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. دوسری طرف اشتہارات چلائے جا رہے ہیں گیس کمپنی کی جانب سے، وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ایک بڑی عجیب بات ہے. میں سمجھنے سے آج بھی قاصر ہوں کہ کس قسم کے اشتہارات جو وہ چلائے جاتے ہیں کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گیس کی کوئی قلت نہیں ہے، ہمارے پاس ذخائر نہیں ہے، اور نہ جانے کیا اس سے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ایک اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے کہ اس کی گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. یہ جو آپ کے یہاں گیس کی بندش ہے اس کو آپ لوڈ شیڈنگ نہ کہیں، یہ مینیج کی جا رہی ہے. مطلب کیا میں اس کے اوپر تبصرہ کروں یا اس کے اوپر کیا رائے دوں کہ یہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے آپ اس کو لوڈ شیڈنگ کا لفظ استعمال نہ کریں، یہ مینجمنٹ ہو رہی ہے تاکہ آپ کا گیس کا پریشر صحیح ہو سکے. واللہ اشتہارات بنائے جاتے ہیں دنیا میں، بڑی عجیب سی بات ہے. آپ دنیا بھر میں جب اشتہارات دیکھتے ہیں اس کو بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اشتہارات بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے یا اس کی تشہیر اس لیے کی جاتی ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ میں بناتا ہوں، مثال کے طور پہ یہ ٹیلی فون میرے سامنے پڑا ہے، اگر میں اس کو بناتا ہوں تو میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو لوگ خریدیں، زیادہ سے زیادہ اس چیز کو کنزیوم کریں، زیادہ تعداد میں لوگ اس کو استعمال کرتے جائیں. اس کی میں تشہیر کرتا ہوں. صبح سے شام تک آپ اشتہارات دیکھتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے. یا کرکٹ میچ میں ہر بال کے بعد جو اشتہار دکھایا جاتا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ پروڈکٹ آپ زیادہ سے زیادہ کنزیوم کریں. یہاں اشتہار اس لیے بنائے جا رہے ہیں کہ یہ جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، آپ اس کو کم سے کم استعمال کریں، اس کے لیے تشہیر کی جا رہی ہے. ماشاءاللہ یہ جو عملی نمونہ ہے یہ صرف آپ کو ہمارے ملک میں ہی ملے گا. دنیا میں کہیں پہ بھی اس چیز کی تشہیر شاید آپ کو نہ ملے کہ اس کی جو پروڈکٹ وہ بنا رہا ہے وہ آپ کم سے کم استعمال کریں. مثال کے طور پہ بسکٹ کا پیکٹ اگر میں کوئی بنا رہا ہوں تو میں اشتہار کے ذریعے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس پیکٹ کو کم سے کم خریدیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے. تو یہ ہمارے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا سنگترے ہم نے بیچ دیے $2 کروڑ، پتہ نہیں کتنے ہم کما چکے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. اس وقت آپ سیزن میں آپ جا کر دیکھیں، عموماً ہوتا یہ تھا ماضی میں کہ جب کوئی کسی بھی موسم کا پھل جب آیا کرتا تھا تو آپ کو ریڑھیوں پہ ہر جگہ آپ کو نظر آیا کرتا تھا. اس وقت آپ کو ناپید نظر آ رہا ہے ملک کے اندر، اور آپ خبر یہ چلا رہے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ کر کے $2 کروڑ سے زیادہ کما لیے ہیں. تو یہ کون سی ترقی ہو رہی ہے، یہ کون سا کمال ہم کر رہے ہیں؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، سمجھنا بڑا سب کے لیے مشکل ہے. گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، میں مختصر وقت ہے، ہمارے ایک مہمان شخصیت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. علی ناصر صاحب بڑا زبردست تجزیہ اور تبصرہ کرتے ہیں مسائل کے حوالے سے، ملکی حالات کے حوالے سے. علی ناصر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. علی بھائی بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اچھا لائن ڈراپ ہو گئی، چلیں دوبارہ سے رابطہ کریں. تو یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ہماری کامیابی ہے.
کہ جو چیزیں اجناس ہم پیدا کر رہے ہیں یا پھل ہم پیدا کر رہے ہیں وہ ہم ایکسپورٹ کر کے اور خبریں یہ چلوا رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا کمال ہم نے کیا ہے، اور ہمارے اپنے لوگ جو ہیں تمام چیزوں سے محروم رہ گئے. تو یہ بھی آپ کی کامیابی ہے یقیناً، اس کے لیے بھی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. چینی آپ بنائیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کے نمبر ہم نے حاصل کر لیے. اب تو پابندی شاید اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، معلوم نہیں ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہے. میری زیادہ دلچسپی اس چیز میں نہیں ہے کہ آپ اس کو ایکسپورٹ کریں یا کچھ بھی کریں. ہماری دلچسپی اس میں ہے کہ لوگوں تک جو اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کو آسانی سے یہ مل جائے، نرخ اس کے کم ہو. یہ سب میں زیادہ ضروری ہے. آپ ایکسپورٹ کر کے کیا تیر مار رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. تو میں بھی بات سنگتروں کی کہہ رہا تھا، کینو، مالٹے، موسمی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ تو اب یہ سارے کے سارے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ہیں پاکستان میں رہنے والے وہ جاتے ہیں دبئی میں، مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، وہ وہاں پہ خریدتے ہیں اور بآسانی ان کو بہترین کوالٹی کی تمام چیزیں جو ہیں وہ مل جاتے ہیں. علی ناصر صاحب جوائن کر چکے ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. علی بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. علی بھائی میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ اب آ رہی. اچھا علی ناصر صاحب، میں آپ کو سب سے پہلے صبح بخیر کہتا ہوں. پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. میں یہ عرض کر رہا تھا ابھی دیکھنے والوں سے کہ خبر ایک تھوڑی دیر پہلے میری نظر سے گزری ہے کہ ہم نے $2 کروڑ سنگترے بیچ کے جو ہے وہ کما لیے ہیں. اور بڑی عجیب بات ہے، اس دفعہ مجھے سڑکوں پہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہا ہے. یہ کیا کمال ہے کہ ہم جتنے بھی پھل اجناس بناتے ہیں اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور ہمارے لوگ جو ان تمام چیزوں سے محروم رہتے ہیں. اس کی کوئی اور اگر آپ کے پاس مثال ہو، اگر کوئی اور ملک ایسا کر رہا ہے یا کہیں اور ایسی نظیر آپ کو ملتی ہے تو ذرا ہمیں بتائیں، ہمیں کیونکہ ان ساری چیزوں کا علم نہیں ہے، ذرا فرمائیے گا. نہیں، ایسی کوئی دنیا میں نے ماں نہیں دیکھی جو اپنے بچوں کو دوسروں کو دے دے. ایسی ماں میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی کہ جہاں اپنے بچے بھوکے ہوں اور چاول جو ہیں وہ ایکسپورٹ کیے جا رہے ہوں. اور میں نے ایسی ماں بھی کبھی نہیں دیکھی اعلیٰ اور بہترین اپنی اولاد کے ہاتھ سے چھین کر کسی اور کی اولاد کو کھلا دے، کو پیسے کتنے ہی کیوں نہ مل رہے ہوں. جی معذرت، مجھے آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جتنا سمجھ میں آیا آپ نے کہا ماں نے بچے کے سنترے باہر بھیج دیے. جی اب آواز آ رہی ہے. جی علی بھائی میں آپ کی آواز سن سکتا ہوں. آگے آپ بھی ذہین ہے، میں بھی ذہین ہوں، کام ہو گیا. جی جی تو وہ جو دو بتائے تھے جی وہ اصل میں $2 کروڑ کے معذرت جی وہ سر چھلکے صرف ہمیں ملیں. جی ہاں، چھلکے صرف ہمیں ملیں. آپ دیکھیں سنترے جب بندہ کھا رہا تھا، آپ نے بھی بات سنتروں پہ لے آئے. جی یہ ہوتے ہیں. بات یہ کہ یہ سنترے جو ہیں ان کے چھلکے ہمارے پاس رہ گئے، جی اندر کا سارا گوشت دوسرے لوگ کھا گئے. واہ، بہت خوب. ہاں تو سر بات یہ ہے کہ یہ جو لالی پاپ ماضی کے اندر سب لوگ ہی ہمیں کھلاتے رہے، ہمیں بھی چپ چاپ کھانے پڑے ہیں، ہوں چاہے وہ سیاسی جماعتوں کے بانیان ہوں واہ یا یا اور جو سیاسی جماعتوں کے لیڈران ہوں یا سابقہ اور موجودہ وزراء اعظم ہوں. ہوں سب ہمیں یہی کہتے خوشحالی بہت ہے، بس سڑکوں پہ دکھائی نہیں دے رہی ہوتی. دکھائی نہیں دے رہی ہے. ہاں سڑکوں پہ کوئی اور سڑکوں پہ دکھائی دیتی ہے خوشحالی. ہوں آپ رات کو 11:30 کے بعد نکل آئیں شہر میں، جی آپ کو جگہ ہی جگہ خوشحالی دکھے گی. ہائے ہاں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے. علی جی بھائی، تو یاسر صاحب جی جی علی جی بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں علی بھائی یہ پوچھ رہا تھا، ابھی 2 دن پہلے ایک بڑی افسوسناک خبر آئی. افسوسناک پتہ نہیں اس کے لیے استعمال کرنا موضوع ہے یا نہیں. بچہ مین ہول کے اندر گر کے جو ہے وہ بیچارہ مر گیا. اور اب کل سے میں دیکھ رہا ہوں یہ سلسلہ جاری ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ کہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے، وہ کہتا ہے جی فلانا شخص کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری ہے کیا؟ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ ہماری ہی ذمہ داری تھی کہ ہم پورا کرنے میں اس کو ناکام رہے. فرمائیے. دیکھیے سر، میں بات یہ کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. خاص موضوع چھیڑ دیا. میں آپ کو بنیادی بات بتاؤں کہ یہ جو وارث جو بچہ ہوتا ہے یا یتیم بچہ ہوتا ہے، بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں پاکستان میں. جی مطلب اس بچے کی بات نہیں میں کر رہا، جی لیکن بات کر رہا ہوں کیونکہ پوری قوم کو لاوارث اور یتیم چھوڑ دیا. ہائے کوئی بھی کسی کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جس نہیں. سے بھی آپ پوچھیں تو وہ کہتے. اب پرابلم یہ کہ پورے پاکستان کا
ہے وہ بگڑا کھڑا. اور یقین کریں یاسر صاحب، میں رہا ہوں کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ اتنی بہت سارے کافر مسلمان میں نے میرے خیال سے ہو جانے چاہیے کہ پاکستان کا نظام پھر بھی اللہ کا کوئی خاص کرم ہے، ورنہ قوم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمارے بالکل مس مینجمنٹ میں، پور مینجمنٹ کے اندر اور بے حسی میں، غیر ذمہ داری میں. لیکن جس طرح سے نظام ابھی بھی چل رہا ہے، جس بھی شکل سے چل رہا ہے، اس کو دیکھ کر میرے خیال سے کافروں کو مسلمان کرنا چاہیے، زیادہ لوگوں کو، کافروں کو پاکستان دکھایا جائے تاکہ وہ جلد سے جلد اسلام قبول کریں. بالکل تو خود ملک جس کے اندر نظام جو ہے وہ غیر حاضر ہو، عوام کوئی محبت نہ ہو، عوام کا ملک سے کوئی لگاؤ نہ ہو، فوراً قوم شارٹ ہو جائے یہاں سے، تاہم پاکستان میں رہ کر کرے کہ یقین کریں ڈسکو ڈانسر شرمندہ ہو جائیں. جی آپ کو پتا ہوگا کہ متھن نے فلموں میں اتنا ڈسکو جتنا پاکستان کے کسی بھی عام شہری نے ڈسکو ڈانس کیا ہے. معذرت کے ساتھ یہ علامتی بات کر رہا ہوں، حب الوطنی کا، جی محب وطن ہونے کا دعوے دار اس ملک کے اندر ہر کوئی ہے. آنرشپ کوئی نہیں لیتا، کوئی نہیں لیتا سر، کسی کو کوئی تعلق نہیں ہے اس ملک کی ترقی ہو یا نہ ہو. بس آپ ان کو انگلی لگائیں اور ان کا ڈسکو ڈانس دیکھیں، جی کتنا طرح کے زندہ باد کے نعرے نکلی. آ گیا ہے، کوئی کارکلی ٹوپی پہن لیتا ہے، جی جو ترانہ بج رہا ہوتا ہے تو لیتا ہے، کہیں ہاتھ ڈال لیتا ہے، کبھی سینے پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے. اب میں لوگوں کو یہی ہاتھ ڈالنے سے یہ آپ کا نہیں پتہ لگے گا کہ آپ محب وطن ہیں یا نہیں. تو سر بات یہ کہ یہ ہماری جو قوم کی عادات ہیں، ان کی لا تعلقی کی عادات ہیں. جی یہ اس ملک سے جھوٹے دعوے دار بنتے ہیں. قوم کا میں نے ان کا لے لیا ہے، ان کو ملک سے کوئی لگاؤ نہیں، اس قوم کو ملک سے کوئی لگاؤ نہیں. یہ منہ کے اوپر ہرا رنگ لمڑ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹیم تو یہ بولتے ہیں یار وراٹ کوہلی کی بیٹنگ بہت اچھی تھی. سر ہمارے والوں کا کچھ پتہ نہیں، یہ انڈیا کا میچ ہو رہا ہوتا ہے ہندوستان میں، یہ وہ دیکھ رہے جی اور نعرے یہ پاکستان کہہ سکتا برا نہ سڑکی یہ نہیں جاتے تھا. جی اصل میں بورڈ لگ گئے نا پورے شہر میں، تھوڑی کھل گئی ہے نہیں. جی جی میں سمجھ رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا شہر میں بورڈ لگ گئے. جی آپ نے دیکھے، آپ کی نظر سے گزرے؟ جی جی یقیناً گزرے، بالکل. مجھے شعر کا ایک مصرع یاد آ گیا، بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے. واہ ہاں دیکھو یہ زمانے کی بات ہے یاسر صاحب. بالکل آپ کے ویور تو K20 کے زیادہ ہیں، آگے سمجھ جائے، سب نے دیکھ لیا، سب کو سمجھ میں آ گئی. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے آپ نے. تو علی بھائی اب کیا کیا جائے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی. اچھا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ سن بھی رہے ہیں اور سر بھی ہلا رہے ہیں کہ ہاں علی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب کیا جائے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب یہاں تو صرف محض بات کمیٹیاں بننے تک، بیانات تک اچھا بڑی عجیب بات ہے، یہ ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے کہ اس طرح کے معاملات کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ میں تلاش کر رہا ہوں آخر ذمہ داری ہے کس کی، کون یہ ذمہ داری لے، یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں میں. نہیں، ذمہ داری کا تعین آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ جب یہاں کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں تو آپ تعین کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے سزا ہوگی جی، حالات کے رحم و کرم پہ معاملات چھوڑ دیے جائیں، آپ یہ کہتے ہیں. جس طرح دیکھیں کہ یہ تو حالات کے رحم و کرم پہ ہی چلنے والا ہمارا نظام بن چکا. نہیں میں مطلب وہ دیکھ رہا تھا رات کو اتفاق ایسا ہوا کہ پتہ نہیں شاید دنیا میں سزا بھی ملتی ہے آپ کو کچھ چیزوں کی، تو وہ کرکٹ میچ میں دیکھ رہا تھا، ادھر افریقہ کے اندر چل رہا تھا، تو وہ ایک لڑکا تھا، وہ آؤٹ ہونے کے بعد میچ ہار گیا، سب کچھ ہو گیا. جب اس سے پوچھا گیا میچ کیوں ہار گئے تو وہ کہہ رہا ہے یا تو ون ہے یا لرن ہے، پتہ نہیں کیا اس نے کچھ کہا، اس کی انگریزی ذرا مشکل ہے، میری سمجھ میں کم آتی ہے، تو ایسا کچھ اس نے کہا. تو وہ بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ہے کیا کوئی چکر؟ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے سر. اب آپ پھر کرکٹ کے دکھتے موضوع پر پلیز نہ لائیں مجھے. آپ کو پتا ہے کرکٹ میں میں بھی کھیل نہیں ہے، چاہ رہا تھا. لوگ آپ کی تنگ کرتے ہیں، پسند ہے. میسج کرتے ہیں علی بھائی، کہتے ہیں آپ کرکٹ پہ بات کیا کریں. میں نے کہا مجھے تو نہیں آتی، میں تو صرف ویڈیو گیم پہ کرکٹ. ہمارے ہاں یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ کے معاملات اس کو دے دیے جاتے ہیں، بالکل جیسے بادشاہ سلامت کہتے تھے
میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا جو سوال کا جواب ٹھیک تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کرکٹ بورڈ کے معاملات اس کو دے دیتے ہیں جس کا آپ کہتے ہیں اس کو دیں گے جو سوال کا جواب ٹھیک دے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ توفتاً دینے جانے والی پوزیشن نہیں ہے یار, یہ پروفیشنل پوزیشن ہے. جی کوئی کسی کی مانی نہ مانی اس کو دے دی, کبھی کسی اور کو دے دی, ہو رہے ہیں. کبھی آپ کے مشہور ترین وہ کیا نام تھا ان کا جو آپ کے بڑے پسند 50 اوور میں 2 رن بناتے تھے, کیا نام تھا یار ان کا, کون سے راجا تھے وہ, نہیں کھیت کے چھوڑیں, میں راجا ان کا تھے. نام نہیں لیتا. وہ سمجھ گئے لوگ جو 50 اوور میں 2 رن بناتے تھے, 2 سینچریوں پہ سارا ان کا کیریئر چل رہا ہے. وہ بالکل بالکل سر وہ چل رہا ہے, یقین کریں ان کے ساتھ جو بندہ ہوتا تھا نا جی جو کہ بیچارہ بیٹنگ پہ نہیں ہوتا تھا, آپ اس چلتا تھا, یقین کریں. جی جو بیٹنگ پہ نہیں ہوتا, بیٹنگ کرتے ہوتے تھے, بال روکتے ہوتے تھے, تو ان کے منہ سے وہی کلمات نکل رہے ہوتے تھے جو انڈین عوام کے منہ سے چیتن شرما کے لیے نکلے تھے جب میاں داد نے چھکا مارا تھا. بہت خوب بہت خوب. نہیں میں واقعی علی بھائی میں دیکھ رہا تھا اور میں بڑا حیران تھا پتہ ہے نا کیا ہوا تھا, کہ مبارکبادیں دی جا رہی تھی کہ آپ میچ ہار گئے, 10 وکٹوں سے آپ میچ ہار گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں ہاں, اور فالو آن سے تو کارکردگی نہیں. کی تعریف, میں خود حیران ہوں. یعنی میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, کون سا سائنگ جا رہا ہے, کون سا وہ جا رہا ہے. یار میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوں یاسر صاحب, جی یہ کیا تماشا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. کرکٹ میچ ہارنے پہ آپ مطلب جشن مناتے ہیں. بتائیں. اوکے سر آپ ان کو بھیجا کریں ہلکی ٹیموں کے پاس, آپ سمجھیں, آپ نہیں ان علی کو ہلکی ٹیموں کے پاس, علی بھائی لڑکوں کے ہمارا پاس نہیں بھیجا کریں آپ ان کو. ٹائم اچھا نہیں چل رہا ہے اس وقت, ہلکی ٹیمیں بھی کوئی لفٹ نہیں کرا رہی. بہرحال علی بھائی آپ کو میں زحمت دیتا ہوں, ذرا کرکٹ کے موضوع پہ آپ سے جو ہے ایک نشست ہونی چاہیے. آپ کا بہت شکریہ, بالکل بالکل. آپ نے ہمیں صبح کے وقت جو ہے وہ پروگرام میں وقت دیا. علی ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, زبردست تجزیہ اور تبصرہ کرتے ہیں عام زبان میں جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں اور جو ان کو سمجھ میں آتی ہے. بہرحال ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.